آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے ماہ رمضان المبارک سے متعلق کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے شیڈول بنا لیا ہوگا، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ہے مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ اس ویڈیو میں رمضان کے متعلق چند ایسی باتیں بتائی ہیں جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں رمضان کس طرح سے گزارنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے مولانا شاکر نوری صاحب کی اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے ماہ رمضان المبارک سے متعلق کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے شیڈول بنا لیا ہوگا، لیکن زیادہ تر میں جو جانتا ہوں وہ یہی ہے: افطار، سحری، کھانا پینا، کاروبار کے لیے کب جانا، کس طریقے سے، کون سے ٹائم پہ کون جائے گا، کون کتنا آرام کرے گا، اس قسم کے زیادہ شیڈول بنتے ہیں، اور دو چیزوں کے اہتمام کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے: افطار کا اور تراویح کا۔ میں آج چاہوں گا کہ آپ کو ماہ رمضان المبارک سے متعلق کچھ ایسا شیڈول دے دوں کہ جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ اس لیے کہ ہم جذباتی طور پر تو ماہ رمضان مناتے ہیں، شعوری طور پر ماہ رمضان نہیں بناتے۔ اگر شعور بیدار ہو جائے اور ہم اپنے دماغ کو صحیح طور پر ماہ رمضان کی طرف مرکوز کر کے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کی ٹریننگ کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کے بارے میں کچھ چینجز لانے کی فکر رکھ کر کے ہم اس ماہ مبارک کو گزاریں، تو اس کے اثرات صرف ماہ رمضان تک نہیں، پوری زندگی انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری زندگی پر رہیں گے۔ اگر یہ ماہ مبارک اتنی عظمت والا نہ ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں تو تم تمنا کرو گے سال بھر رمضان رہے، اور بعض روایتوں میں 6 ماہ رمضان رہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ماہ رمضان کا آپ کا شیڈول آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور کس چیز سے کیا نہیں کرنا، اور کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ اپنا پلان سیٹ کر لیں اس طریقے سے کہ آپ کو اس ماہ مبارک میں کتنی عبادت کرنی ہے، کتنی ریاضت کرنی ہے، اور کس طریقے سے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان المبارک کے چاند کے نظر آنے کے بعد تراویح کی تیاری کرنی ہے، اور بالکل جوش و جذبے کے ساتھ نہیں، شعور کے ساتھ پورا قرآن سننے کے ارادے سے ماہ رمضان المبارک میں آپ تراویح کی پابندی کریں۔ تراویح کے بعد گپ شپ، ملنا ملانا، اس میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے آپ گھر جائیں اور اس کے بعد آرام کر لیں، اور اب آپ اس ماہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس عشرے میں جو رحمت والا عشرہ ہے، آپ صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد سحری یا سحری کے بعد تہجد، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز کے اندر اس چیز کا اہتمام کریں کہ 2 سنت اور فرض کے درمیان یا تلاوت کریں، یا پھر کم از کم 70 ٹائمز آپ کوشش کریں فجر اور سنت کے درمیان سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، 70 ٹائمز یا 100 ٹائمز اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ رب قدیر جل جلالہ تنگ دستی سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور بے شمار روزی اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ فجر کی نماز ادا کریں، اور اللہ توفیق دے تو اشراق تک بیٹھیں اور ذکر و اذکار اور توبہ استغفار اور دعا کے اندر اپنا وقت گزاریں۔ ہاں، یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ جب بھی آپ سحری کے لیے اٹھیں تو تھوڑا سا وقت استغفار کے لیے، چاہے 3 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں، کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا، اور اللہ عز و جل کے مقبول بندے خاص طور پر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اب آپ کا دن روزے کے اندر شروع ہوا، آپ اپنے اعتبار سے مصروفیات کے اندر لگے رہیں، جو بھی آپ کا کام ہے اور کاروبار، ملازمت جو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو وقت ملے تو آپ کوشش کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، کہ آپ ایک دن کے اندر کم از کم 1 رکوع ترجمے کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ العظیم آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو آپ قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کریں، تاکہ قرآن مقدس اس ماہ مبارک میں پڑھنا آپ سیکھ جائیں، ورنہ روزانہ 1 رکوع سن لیا کریں قرآن مقدس ترجمے کے ساتھ، اور یاد رکھیں کہ ترجمہ کنز الایمان ہی سے سنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں ماہ رمضان المبارک میں کم از کم 10 روپیہ ہی صحیح
غریبوں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں اللہ کتنی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ نے بہت نوازا ہے تو ایک شیڈول بنا لیں کہ روزانہ اتنا پیسہ مجھے غریبوں کو صاف پیسوں میں سے دینا ہے۔ انشاءاللہ العظیم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، تلاش کر کے دیں، اس کا فائدہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ممکن ہو تو اس ماہ مبارک میں اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، ان کو تلاش کریں، ان تک آپ جو کچھ پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، اس لیے کہ قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہیں قرآن کی روشنی میں کہ ان کی مدد کی جائے۔ آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى، مسکین سے بھی پہلے رشتہ دار کا حکم اللہ عز و جل نے فرمایا، اپنا پسندیدہ مال اپنے رشتہ داروں کو آپ عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اس کا دگنا فائدہ ملے گا، ایک تو رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا فائدہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کی مدد کرنے کا فائدہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اور اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور مال میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دینی اداروں اور تحریکوں کا تعاون نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جو ترتیب اللہ عز و جل نے رکھی ہے اس کو مقدم رکھیں اور سب سے پہلے ان کو تلاش کریں، پھر پڑوسیوں کو دیکھیں، پھر مسکینوں کو دیکھیں، پھر محلے والوں کو دیکھیں، اس اعتبار سے کریں۔ آپ دینی تحریکوں کی مدد کریں، دینی اداروں کی بھی مدد کریں، اور خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ سادات کرام جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، یعنی جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان کو بالکل فراموش نہ کریں۔ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا جب بے پناہ فائدہ ہے تو سادات کی خدمت کا فائدہ کتنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ ایسے ہی صاف رقم علماء، مشائخ، مؤذن، خادم، اس کو بھی ان کی بھی خدمت آپ کیا کریں، خدمت کریں ماہ رمضان میں اچھی طریقے سے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے افطار اور کھانا کھلانے کا اہتمام کریں، آپ کوشش کریں افطار کرانے کی، انشاءاللہ العظیم افطار بھی کرائیں اور کھانا بھی پیٹ بھر کے کھلانے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بہت سارے علاقوں کے غربا کو افطار بھی کراتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ العظیم اس کی کوشش کریں کھانا کھلانے کی اور افطار کرانے کی، اس کا بھی اجر اللہ عز و جل بے پناہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر مرد حضرات مسجد میں افطار کرتے ہیں تاکہ جماعت مل جائے، ضرور آپ افطار کریں، لیکن خبردار 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 اعتکاف کی نیت کرے بغیر مسجد میں داخل نہ ہوں، ورنہ آپ کا کھانا پینا مسجد کے اندر جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر کے ہی داخل ہوں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ مسجد میں کھانے پینے کی اجازت شریعت کے اعتبار سے آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کا احترام بھی کریں، اس لیے کہ مسجد کی بے ادبی، مسجد میں آلودگی یہ مناسب نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ جتنا آپ مسجد کی صفائی اور مسجد کو آلودہ ہونے سے بچائیں گے، انشاءاللہ رب قدیر جل جلالہ اس کا ضرور آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ یاد رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں 2 آیتیں ضرور یاد کریں، سورہ بقرہ کی، اللہ اکبر، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، یعنی شریروں کی شرارت سے، جن، شیطان، سب کی شرارت سے اللہ عز و جل محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ تو ان 2 آیتوں کا خاص طور پر اہتمام کریں، یاد کر لیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی آپ اس کی برکتوں کو روزانہ حاصل کر سکیں، اور ماہ رمضان المبارک میں اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور ایک خاص بات، اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو نمازیں فوت ہو چکی ہیں ایک لسٹ بنائیں، کب سے آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہوگی اور کب سے آپ 5 وقتہ نماز کے پابند بنے ہیں، اور آپ کی نمازیں کتنی ایک اندازے کے اعتبار سے قضا ہوئی ہوں گی، مہینے کے اعتبار سے چارٹ تیار کریں، فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فلاں مہینہ، اور پھر ایک دن کی نماز کم از کم قضائے عمری روزانہ ادا کریں۔ اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ، چونکہ ذوق بندگی کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے سر سے قرض زیادہ سے زیادہ اتر جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ 5 گنج قادریہ، اللہ اکبر، اتنی برکتیں ہیں اس کی، اتنی برکتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سلسلے قادریہ برکاتیہ کے اندر
اس کی برکتیں رکھی گئی ہیں اور اس میں بتائی گئی ہیں، جس کو پنجگنج قادریہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت شارٹ ٹائم کے اندر آپ یہ پنجگنج قادریہ کے عادی بن جائیں گے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی اس کو آپ پڑھنے کے عادی بن جائیں گے تو برکتیں ملیں گی۔ پنجگنج قادریہ ہے کیا؟ بعد نماز صبح یا عزیز و یا اللہ 100 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد یا کریم و یا اللہ 100 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد یا جبار و یا اللہ 100 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد یا ستار و یا اللہ 100 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد یا غفار و یا اللہ 100 مرتبہ، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس پنجگنج قادریہ کو اپنی عادت بنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ کتنی عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک خاص بات بھی یاد رکھیے گا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ماہ رمضان میں کون سی دعا میں کثرت سے کروں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حالانکہ یہ دعا شب قدر سے متعلق بھی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ دعا ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے کریں انشاءاللہ العظیم۔ اور کچھ اعمال کی کثرت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، میں انشاءاللہ اس کو دوسری کلپ کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ مختصر سا چارٹ تھا جو ماہ رمضان المبارک میں آپ کو کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرنی کہ کم از کم ایک قرآن شریف ماہ رمضان المبارک میں آپ ختم کر لیں۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے، اس لیے کہ ان اعمال کو خراب کرنے والی چند چیزیں ہیں، اور اس مقدس ماہ کے اندر بہت زیادہ برکتوں کے حصول کے اندر چند چیزیں رکاوٹ ہیں۔ میں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ بہت زیادہ واٹس ایپ کا استعمال، یہ انسان کے ٹائم کو ضائع کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ یوٹیوب کا استعمال، کہ لگے ہیں اس کے اندر یہ وظیفہ وہ وظیفہ دیکھنے کے اندر، اس میں ٹائم چلا جاتا ہے، پرہیز کریں۔ ٹویٹر، فیس بک، یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ہم یہ افطار کر رہے ہیں، یہ کھایا نہیں، یہ اسٹوری نہ وہ اسٹوری۔ خدا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں، بقدر ضرورت ہی اس کا استعمال کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ سب سے زیادہ ماہ رمضان میں جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ نگاہ کی حفاظت کی۔ اپنی نگاہ کو آوارہ نہ بنائیں، بالکل آوارہ نہ بنائیں، نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ خدا کی قسم اس ماہ مبارک میں اگر اس چیز کے عادی ہم بن گئے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد نگاہوں کو نیچی رکھنے کی برکتیں جو آپ دیکھیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے فضول گوئی، اس سے مل کر اس سے مل کر ٹائم پاس، اس کی بات اس کی بات، بالکل اس سے بچیں، بالکل اس سے بچیں۔ جہاں تک ضرورت نہ ہو کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ فضول گوئی سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ زیادہ بات کرتے کرتے آدمی غیبت کی طرف چلا جاتا ہے، چغلی کی طرف چلا جاتا ہے، جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر زبان اور نگاہ، ان دونوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے زیادہ کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں۔ بہت زیادہ بازار کی چیزیں، یہ چیز وہ چیز، ان زیادہ چیزوں سے کھانے سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر پھرتی رہے گی اور عبادت کرنے میں آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ لوگوں سے میل جول کے اندر بھی آپ اپنا وقت زیادہ ضائع نہیں کریں۔ آؤ یار ملتے ہیں، منارہ مسجد کے پاس ملیں گے، ادھر ملیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ دوست مل سکتے ہیں رمضان شریف کے بعد، لیکن ماہ رمضان ملے گا دوبارہ یا نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے، تو اس کے لمحے لمحے کی قدر کریں۔ اور اللہ توفیق دے تو آخری عشرے میں مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھیں، خواتین بھی چاہیں تو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ بنا کر وہاں بیٹھ سکتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اعتکاف میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو آخری عشرے کے اندر کمر کس لیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے یہاں تو آخری عشرے میں خوب خریداری ہوتی ہے، وقت مارکیٹ میں گزرتا ہے۔ آپ کی ثوابدید پر ہے، بتانا میرا کام ہے۔ بازار اچھی جگہ ہے یا اللہ کا گھر اور اس کی عبادت؟ جس آخری عشرے میں اللہ نے شب قدر رکھی ہے، ہم اسی آخری عشرے کو بازار میں خرچ کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس سے بچیں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک اچھی طریقے سے ہم گزار سکیں، عبادت و ریاضت میں گزار سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ کاش یہ ماہ مبارک جو ایک مہمان بن کر کے آتا ہے، جب ہم سے رخصت ہو تو خوش ہو کر کے رخصت ہو، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والا بن کر رخصت ہو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ماہ رمضان میں کثرت سے درود شریف، کثرت سے استغفار اور ساتھ ہی ساتھ کثرت سے کلمہ طیبہ، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں ہر سنیچر کو ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ سحری تک اجتماع جاری رہے گا اور انشاءاللہ سحری کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے اور اس چارٹ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔